كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب، جس کے تحت ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرتے تھے۔ آج ہم جو امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نقل کردہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ غیب سے مجھے روزی عطا کر دیجئے، مجھ میں محنت و مشقت کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ غیب سے مجھے رزق عطا کر دیجئے، مجھ میں طاقت نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاغر اور کمزور اونٹ کے اوپر جو بوجھ نہیں لادا جاتا، میں لاغر اور کمزور اونٹ ہوں، مجھ پر بوجھ نہ لادیے، کمانے کا جو ہے ٹنٹا میرے سر پہ نہ ڈالیے، آپ مجھے غیب سے روزی دیجیے۔ یہ دعا اتنی کثرت سے کرتا تھا کہ پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا تھا وہ شخص کہ یہ کچھ کماتا نہیں، بس یہی دعا کرتا رہتا، یا اللہ غیب سے روزی دے، یا اللہ غیب سے روزی دے۔ تو لوگوں نے گویا کہ ایک مذاق سا بنا رکھا تھا کہ بڑا دیوانہ آدمی ہے، بھی تھوڑا بہت کمانا پڑتا ہے۔ اور یہ اس وقت کے جو پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے جو کماتے ہیں، کیونکہ وہ زیریں بنایا کرتے تھے، لوہے کی زیریں بناتے تھے، تو زیریں بنا کر وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ پیغمبر خدا اور وقت کا بادشاہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اور یہ نالائق جو ہے بس ایک ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ غیب سے روزی دیجئے۔ تو یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلتا رہا۔ تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ غیب سے روزی دے دے، مجھ میں طاقت نہیں مشقت اٹھانے کی، آپ خود اپنے لطف سے غیب سے روزی دے۔ اب یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کے گھر کے اندر ایک گائے داخل ہوئی۔ جیسے گھر کے اندر گائے داخل ہوئی، اس لیے اس کو خدا کی روزی سمجھ کے جلدی سے اس کی ٹانگیں باندھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا۔ اور ذبح کرتی جب دو چار قصائی اٹھا کے لے آیا اور قصائیوں کو کہا کہ بوٹیاں بناؤ۔ اب قصائیوں نے بیٹھ کے کھال اتاری، اس کی بوٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اب پورا کا پورا ڈھیر لگا ہوا بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے۔ اتنے میں وہ گائے کا جو مالک تھا وہ گائے تلاش کرتا پہنچا تو دیکھا تو یہاں تو گائے کی بوٹیاں بنی پڑی۔ اس نے جناب گالم گلوچ شروع کر دی کہ ظالم یہ تو نہیں کیا کیا، یہ تو میری گائے کو ذبح کیا کہ تو بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے، یہ تو میری گائے ہے۔ اس نے کہا بھائی زیادہ شور نہیں بچاؤ، میں 2-3 سال سے اللہ میں سے مانگ رہا ہوں کہ غیب سے روزی دے دے، غیب سے روزی دے دے، آج اللہ نے دے دی، تو بیچ میں آ گیا۔ اس نے کہا اللہ نے غیب سے نہیں دی، میری گائے ہے، یہ چھوٹ گئی، رسی ٹوٹ گئی ہے اور تمہارے گھر میں گھس آئی اور تو نے پکڑ کے ذبح ہی کر ڈالی۔ اب یہ شور شرابہ ہوا۔ اب وہ درویش کیا کری، یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، یہ تیری گائے وائے نہیں ہے۔ اب یہ سنا تو اس گائے والوں کو بڑا غصہ، اس نے گریبان پکڑ کے ٹھکائی کی ذرا اس درویش کی، اور ٹھکائی کر کے گریبان پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لے گیا۔ کہا کہ آپ دیکھیے اس ظالم نے کیا کیا، میری گائے ذبح کر دی۔ اب سارا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے اس درویش سے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا نالائقی کی ہے، یہ تو اس کی گائے تھی، یہ تو نے کیوں ذبح کی؟ تو وہ بڑا اسے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کہا کہ پیغمبر خدا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ بات کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی روزی نہیں ہے، اور آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ اب یہ چیخ چلاٹ بہت زیادہ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ابھی تم لوگ چلے جاؤ، کل کو میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ اب یہ جب کل ہوئی تو رات میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسرار و رموز حضرت داؤد علیہ السلام پر کھول دی اس واقعے کے۔ اب اگلے دن جب عدالت لگی ہے، وہ گائے والا بھی پہنچ گیا اور درویش بھی آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس گائے والے سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری گائے ذبح ہو گئی ہے، اس درویش نے ذبح کر دی ہے، بس تم اس پر صبر کرو، تم اس پر صبر کرو، اب بس اس کی جان چھوڑو، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ گائے والا تو سیخپا ہو گیا، وہ چیخنے چلانے لگا، گریبان پھاڑ لیا اور خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور کہا کہ پیغمبر خدا ایک رات کے اندر شریعت بدل گئی، کل تک شریعت کا حکم میرے حق میں تھا اور آج ایک رات گزری اور شریعت بدل گئی، اب آپ کہہ رہے صبر کریں، یہ کیا ماجرا ہوا؟ اب اس نے یہ جب بات کہی تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا دیکھو اللہ کا یہی رمز ہے اور اللہ کا یہی منشا ہے، بس تو اس پہ صبر کر اور بات کو ختم کر، اس لیے کہ جب پردے اگر اٹھنے لگے اس کی ستاری کے تو پھر گناہوں کے ڈھیر جو ہے یہاں سامنے لوگوں کے آ جائیں گے۔ اس رب نے اس تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے اور یہ جو درویش ہے اس نے تیری گائے ذبح کر لی، تو بھی اس کی اس پہ پردہ ڈال دے اور بات کو ختم کر۔
اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اکڑے جا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہیں جی نہیں، مجھے تو اب گائے کا تاوان چاہیے، مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا تجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کیوں ایک چھوٹی سی چیز پہ اتنی ضد کرتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ اللہ تیرے راز فاش کر دے، اور کہ جی میرے کیا راز ہیں، میں نے تو محنت سے کمایا ہے سارا، محنت کی روزی میری، میں کس بات سے شرمندہ ہوں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ باسن، جو تمہارے باقی مال اور جائیداد ہے وہ بھی اس درویش کو دے دے، یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ باقی تیرا جتنا مال و جائیداد ہے وہ بھی درویش کو دے دے۔ اب اس پر تو گائے والے نے گریبان پھاڑ لیا، اپنے آپے سے باہر ہو گیا، چیخ چلاٹ شروع کر دی کہ یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ جو وہ باقی مال و جائیداد بھی اس کے نام کر رہے ہیں؟ تو اس وقت داؤد نے فرمایا کہ باقی مال و جائیداد تو دور، تیرے جو اہل و عیال، تیرے غلام لونڈیاں، وہ بھی اس کو دے دے، وہ بھی اسی کے ہیں۔ اب جب یہ بات کہی تو اب تو ایک ہنگامہ ہو گیا، سب جو لوگ مجمع کھڑا ہے وہ بھی حیران ہو کے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف تو آسمانوں پر بھی مشہور ہے اور زمین کے خطے پہ مشہور ہے، حضرت داؤد کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ شخص جو ہے نا، وہ گائے والا جو وہ بے ادبی گستاخی پہ گستاخی یہ کیے جا رہا ہے کہ داؤد آپ پیغمبر ہو کے ایسا ظلم مجھ پر ڈھا رہے ہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے میرا مال و جائیداد بھی اس کے نام کر دیا، میرے اہل و عیال بھی اور میرے جو غلام لونیاں سارے اس کے نام کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ شور شرابہ ہونے لگا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا تھا، بہتر ہوتا کہ تو اس گائے کے نقصان پہ صبر کر لیتا کہ گائے لے گیا، باقی پہ ستاری کا پردہ ہے، لیکن تو باز آنے والا نہیں، چل آ میرے ساتھ۔ یہ کہا اس شخص کو آپ دریا کی طرف لے گئے۔ اب دریا کی طرف گئے تو سارا شہر ساتھ چل پڑا۔ دریا کے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، بڑا گھنا درخت، اتنا گھنا درخت کہ اس کی ٹہنیاں جو نیچے پانی کو چھو رہی تھی۔ اس درخت کے اندر کی طرف جب گئے تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص گائے والے سے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ اور یہ درخت کے اندر یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ تجھے یاد ہے؟ تو وہ خاموش، کہتے کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں تو نے چھری سے قتل کیا تھا اپنے آقا کو، تو فلاں جو شخص آقا تھا تو اس کا غلام تھا، اس آقا کو تو نے قتل کیا تھا اور تو اسے چھری سے گردن کاٹ کے تو نے یہاں پر اس کی قبر بنائی، یہاں اس کی گردن کو دفن کیا، اور وہ چھری بھی تو نے یہیں پر دفن کی تھی۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت داؤد یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ یہ وہی آقا تھا، اس آقا کا سارا مال و متاع تو نے پھر قبضہ کر لیا، اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا، اس کے گھر بار پہ تو نے قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جو درویش ہے یہ اس آقا کا بیٹا تھا، یہ اس وقت معصوم یتیم بچہ تھا، تو نے اس کو دھتکار کے نکال دیا تھا، یہ وہ یتیم ہے، یہ اصل میں تیرے سارے مال کا مالک ہے، اور تو اس کے باپ کا غلام تھا۔ اب جب یہ بات کہی ہے، اب وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ راز سارا فاش ہو گیا، اور حضرت فرمایا کہ اس جگہ کو کھودو۔ لوگوں نے جب کھودا تو وہ چھری نکل آئی، اور چھری کو پر نام لکھا ہوا تھا اس شخص کا جس کو اس نے ذبح کیا، آقا کا نام لکھا ہوا، دیکھو یہ نام لکھا ہوا چھری پہ، اس چھری سے اس نے گلا کاٹا اور وہ کھوپڑی نکلی کہ جو کھوپڑی اس کے آقا کی تھی، اور یہ درویش اس آقا کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ وارث ہے اس سارے کے سارے مال کا، یہ اس کا حق تھا۔ اس پر جناب وہ جو ہے گائے والا کانپنے لگا، اور سارے شہر کے لوگ حضرت داؤد سے معافیا مانگنے لگے کہ ہمارے دل میں بھی آپ کے بارے میں ایسی بات آ گئی تھی کہ آپ نے بے انصافی کی، آپ نے ظلم کیا، لیکن آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کا اللہ سے خاص رابطہ ہے، یہ کیا راز و نیاز اندر تھا خدا ہی جانتا ہے، اس کی ستاری کے پردے نے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن آپ پر یہ سب راز کھل گیا تھا اور ہم اپنی ناسمجھی سے آپ کے لیے بے ادبی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ سارا شہر معافی مانگنے لگا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام فرمایا قتل کا بدلہ چونکہ قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، لہٰذا آج اسی چھری کے ساتھ اس گائے والے کو یہاں ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا اس کے بیٹے کو، اس درویش کو، کہ اپنے باپ کا قصاص لے لے اور اس چھری کے ساتھ اس کو قتل کر، لہٰذا اس کو قتل کر کے اس کو وہیں دفنا دیا، اور سارا مال و جائیداد سب کا سب جو گائے والے کا اس درویش کو دے دیا گیا۔ اس پر امام رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو کون جانتا ہے۔ اگر آج آپ کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں میرے ستاری کے کتنے پردے خدا نے مجھ پہ ڈال رکھے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا مال چلا گیا لیکن ستاری کے پردے کی وجہ سے میرے عیب چھپ گئے۔
لیکن آج وہ ہوتا ہے کہ انسان ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا حق ہے، وہ ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن وہ اس کی حرص بھرتی نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حرص کے پیٹ کو پھاڑتے ہیں، اب جب ستاری کا پردہ کھلتا ہے تو اب حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی اسی پر اگر صبر کرے رہتے تو تمہارے لیے اچھا تھا، لیکن تم نے بے صبری کی اور تم نے اپنے آپ کو حق میں سمجھ کے ظلم کو اور بڑھایا، تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ پہلے والے بھی تمہارے پاس نہ رہا۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقت یہ کہ ہر آدمی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کسی کا کیا راز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ستاری کے پردے سے لے کے ہمیں چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی قسم کے ظلم سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ اب اپنا حق اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے بدلے میں کتنا عطا کریں گے، اور آخرت میں کیا ملے گا اس کی تو کوئی جو مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کارخانہ کائنات میں جو ہو رہا ہے، اس کو اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت اور اس کے اسرار رموز سمجھ کے اس پر صبر کرے، اور اگر عطا ہو جائے تو شکر کرے، اور اگر نہیں تو اس پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں کیا دے دیتے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو خاص خوشخبریاں دیتا ہے، تو صبر پر وہ ملتا ہے کہ جو بے صبری پہ عطا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے بابا بلے شاہ کہتا نا کہ چپ رہسے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، چپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اگر صبر کرو گے تو موتی اور ہیرے ملیں گے، اور اگر پاگلوں کی اگر شور مچاؤ گے جیسے وہ گائے والے نے کیا تو پھر نہ موتی نہ ہیرے بلکہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر۔